اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ جب کسی انسان پہ تازہ تازہ الہات کا بھوت سوار ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو اٹیمپٹ اور کوشش ہوتی ہے وہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے کی، اور خاص کر قرآن کریم کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے وہ زور لگاتا ہے۔ اور اس میں وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے کلاسیکل جو ترجمے ہیں انہی کے الفاظ اٹھا لے، انہی کا مطلب اور مفہوم اٹھا کے یہ کوشش کرے کہ جو قرآن کریم ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی جو ہے وہ لوکل ٹیکسٹ ہے، کوئی الہامی کتاب نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ چیزوں کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹ کے اور ان کے مطلب اور مفہوم جو لفظی بیان کیے گئے ہیں ان کو توڑ موڑ کے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کو ایز اے لوکل ٹیکسٹ ثابت کیا جائے، نہ کہ بھئی یہ کوئی الہامی کتاب ہے یا کسی خدا کا وجود ہے، اور نہ کسی خدا کا اس کتاب کے پیچھے حق ہے۔ تو ایک دو دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر ایک ملحد کی، جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے جو ہے لفظی ترجمے کی بنیاد پہ بغیر پڑھے بغیر سیاق و سواب کے سورۃ الزمر کی 6 آیات اور پھر اس کے ساتھ سورۃ انعام کی 143 آیات اور پھر 146 آیات کو ملا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں صرف جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں چند 8 کی تعداد میں انہی کا ذکر ہے، اور باقی کا ذکر کہیں موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی طرف سے کہ یہ تو وہی ڈومیسٹک اینیملز ہیں جو اس خطے کے اندر پائے جا رہے تھے، بس انہی کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کو ایک تو قرآن کا جو ہے ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا، صرف قرآن کا مفہوم بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی اسی ہی حوالے سے ہم اگر دیکھیں سورۃ زمر کی 6 آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں انسان کی ابتدائی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، جب اس کو ابتدائی تخلیق وہ جو سنگل سیل کی صورت میں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد پھر اسی آیات میں جو ہے وہ اس کے جب وہ جنس میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی نر اور مادہ کی جنس میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی زوجیت کی بات ہو رہی ہے، پیئر سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے حیاتیاتی ارتقاء جینس یعنی اس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آخر میں جو ہے اس میں توحید کا آیات میں کنسپٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس آیات کی ابتدائی ہی سینٹنس کو دیکھ لیں جس میں کہا گیا ہے کہ خلقکم من نفس واحدۃ، کہ آپ تمام کو سنگل سیل سے تخلیق کیا گیا۔ یہاں پہ لفظ خلق یا خلق یا خلق کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ہمیشہ اور پرٹیکولرلی قرآن میں ہمیشہ اس وقت استعمال ہوا ہے جب کسی چیز کو اس کے را مٹیریل سے تخلیق کی ابتدائی پروسیس سے گزارا جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ ہمیشہ استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آغاز حیات ہو رہا تھا کہ جب زندگی سنگل سیل کی صورت میں امینو ایسڈ اور پھر پروٹین کے پروسیس سے گزر کے جو ہے نا آگے سنگل سیل کی طرف بڑھ رہی تھی، تو وہاں پہ یہ ہمیشہ وہاں پہ جو ہے خلق یا خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیات کے پہلے حصے میں جو ہے لائف کی سنگل سیل سے ابتدا کی بات ہو رہی ہے۔ اب پھر آگے جو اس آیات کا دوسرا حصہ ہے، جب سنگل سیل سے بات آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، ملٹیپل سیل ملٹیپل ہوتے ہیں، اور پھر اسے مطلب پورے کا پورا ایک باڈی بن جاتا ہے، جسم بن جاتا ہے۔ اب اس میں بات ہو رہی ہے اگلی اس آیات کے دوسرے حصے میں جہاں زوجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں بات ہو رہی ہے جنس کی تقسیم کی، یعنی میل اور فیمیل کا جو ہے پیئر کی اس شکل میں وہ ہونا، ظاہر ہونا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو لفظ زوجہ ہے عربی میں اس کا مطلب صرف میاں بیوی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کمپلیٹ جو ہے کمپلیمنٹری ہاف سسٹم پلس جو ہم کہتے ہیں ڈول سٹرکچر کے لیے، اور اسی طرح جو ہے پیئرڈ سسٹم، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ بات ایک جو اہم بات ہے وہاں پہ یہاں پہ جعل کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ کہ خلق کا استعمال ہوا ہے۔ اور جعل کا مطلب ہے کسی چیز کو بنانا، یعنی چیز آلریڈی ایگزسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے، یا اس کو کوئی نئی شکل دی جا رہی ہے، نئی شیپ دی جا رہی ہے، نیا سٹیٹس دیا جا رہا ہے، نیا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ جیسے پھر ہم اگر اس میں دیکھ لیں یہ کہ جب اس کی بات ہو رہی تھی کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین کے اندر جو ہے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہاں پہ بھی لفظ جعل استعمال ہوا ہے، نہ کہ خلق یا خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آلریڈی، ٹھیک ہے، جو چیز موجود تھی اسی کو خلافت عطا کی جا رہی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس آیات کا تیسرا اہم حصہ ہے، جس کو اس ملحد نے غلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ جو لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اپنا انزلہ، ٹھیک ہے، انزلہ لکم من الانعام سامنۃ ازواجا، کہ انزلہ مین اتارا، اس کا مطلب جہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے، نہ لفظ خلق استعمال ہو رہا ہے، نہ خلق استعمال ہو رہا ہے، نہ جعلہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ کیا استعمال ہوا ہے؟ نازل کرنے کا، انزلہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو لفظ سب سے اہم ہے، جس کا معنی کلاسک ٹرانسلیشن میں انعام کا لکھا ہوا ہے کہ چوپائے یا جانور، بیسیکلی یہ ان کا معنی اور مطلب نہیں ہے۔ ان کا معنی جو انعام لفظ ہے، اس کا مطلب اور معنی وہ ہے نرمی، آسائش، آسانی وغیرہ، اس کا جو ہے نا اصل معنی بنتا ہے۔ لیکن یہ صرف سورۃ مائدہ کے اندر، سورۃ مائدہ کی ابتدائی آیات میں جو جانور کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا عربی میں، وہ حیوان کا لفظ ہے، دابہ کا لفظ ہے، اور ایک اور لفظ تھا جو سورۃ مائدہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے پہلی آیات کے اندر، صرف اسی لفظ انعام کے ساتھ، وہ ہے بےہما تا، ٹھیک ہے، میں شاید سے پروننسیٹ نہ کر رہا ہوں۔ وہاں پہ جو لفظ یہ ہے، یہ بیما تھا یا بھیما تھا، یہ بیسیکلی جانور کو کہتے ہیں۔ اور انعام کا لفظ اس کے ساتھ جب استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا ایسے جانور جو بینیفٹ دینے والا، جیسے ڈومیسٹک اینیملز ہم کہہ سکتے ہیں، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ واضح یہ چیز ہمیں مل رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آسائش، ٹھیک ہے، آسانی یا جو بھی لفظ نرمی، وہ اتاری 8 پیر کی شکل میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے، رحمت کے ساتھ زحمت ہے، ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ غم ہے، ٹھیک ہے، یہ ان پیر کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہاں پہ چوپاؤں کی اور جانور کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ پوری سیاق و سواق آپ اس آیات کا دیکھیں تو وہاں پہ صرف بات ہو رہی ہے تخلیق کے پروسیس کی بات ہو رہی ہے، تخلیق سے پھر جو بتدریج ارتقاء چل رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، جانوروں کا یا اس کا ذکر نہیں۔ ہاں، اگر ہم جانوروں کا ذکر اگر ہوتا تو وہاں یہاں پہ بھی جو لفظ ہے یا تو خلقہ یا خلق کا استعمال ہوتا، یا جعلہ کا لفظ استعمال ہوتا، انزلہ کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ انزلہ کا مطلب جو ہے وہ اترنا ہے، کسی چیز کا نازل ہونا ہے۔ تو بیسیکلی جب تخلیق کی بات انسانوں کے حوالے سے ہو رہی ہے، سنگل سیل کے حوالے سے ہو رہی ہے، پھر ان کی جنس کی تقسیم کی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی پھر اگر جانوروں کے مطلب اور مفہوم کے ساتھ یہ لفظ آتا تو یہاں پہ بھی پھر جو ہے ان دو لفظوں میں سے کوئی لفظ استعمال ہوتا، یہ لفظ بالکل استعمال نہ ہوتا۔ اور پھر اسی طرح اگر جب ہم آگے جا کے جو انہوں نے سورۃ انعام کی 143 اور 146 آیات کوٹ کی تھی، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی اس کا جو پس منظر ہے، جب یہود نے جو مدینہ میں رہ رہے تھے اس وقت، جب انہوں نے ڈومیسٹک اینیمل کے لیے بنی اسرائیل کی توراہ کی شریعت سے ہٹ کے اپنے حلال اور حرام کے قاعدے اور اصول، یعنی اپنی مرضی سے جانوروں کو حلال اور حرام کے لیے انہوں نے اپنا کرائٹیریا بنا رہا تھا، تو ان کے حق میں یہ آیت اتر رہی تھی کہ آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون سا جانور حلال ہے اور ان میں سے ڈومیسٹک میں کون سا حرام ہے، بلکہ خدا نے جو حلال اور حرمت کے اصول
دیے تھے وہی اصول جو ہے وہ حلال اور حرام پہ لاگو ہوتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جو ہے حلال اور حرام کے فیصلے جانوروں کے متعلق جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہاں پھر ان جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی پھر ٹھیک ہے پیئر کی سسٹم ہے۔ وہ ایسا کر رہے تھے کہ مطلب یہ کسی ایک کی مادہ کو حلال کر رہے تھے تو نر کو حرام کر رہے تھے، اسی طرح کسی نر کو حلال کر رہے تھے تو اس کی مادہ کو حرام کنسیڈر کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اس لیے اس چیز کی وضاحت کے لیے پھر ڈومیسٹک اینیملز میں سے 8 پیئر کا وہاں پہ ذکر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ سورۃ زمر کی آیات کمپلیٹ تخلیق کا پروسیس بیان ہو رہا ہے۔ جب سنگل سیل کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ پھر جنسی ارتقاء کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے درمیان میں جانوروں کا اترنا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ 8 پیر کی شکل میں آپ کے اوپر ٹھیک ہے جو ہے وہ انعام اتارا جا رہا ہے، وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آسانی ہوگی تو اس کی گستنگی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، فکر ہوگی تو اس کے ساتھ راحت بھی ہوگی۔ تو وہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ 8 جانوروں کے اتارے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا، سب سے ریکویسٹ کروں گا، اور خاص کر ملحدین سے، کہ اگر آپ قرآن کو اپنی تعصب کی پردے اتار کے پڑھیں اور کسی ایک لفظ کو نہ اٹھائیں، کسی ایک آیات کو نہ اٹھائیں، بلکہ اس عنوان کے اوپر، اس موضوع کے اوپر جتنی قرآن کی آیات موجود ہیں آپ ان کو پڑھنے کے بعد، اور ایسا بھی نہیں پڑھنا صرف لفظی ترجمے جو آلریڈی 250-300 سال پہلے ہو گئے ہیں ان کو اٹھا کے پھر آپ جو ہے نا کسی چیز کی کنکلوژن نکال لیں۔ میں نے اکثر بار یہ بات یہاں پہ کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت، جسے میں بذات خود بہت انسپائر ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ جو ہے قرآن اپنے وقت کے علوم کے ساتھ اس کو اپنے آپ کو انٹرپریٹ کرتا رہے گا۔ اگر آپ قرآن کو بہتر انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو جدید علوم کے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں اس زمانے کے اندر، ان کے ساتھ ملا کر، ان علوم کے ساتھ ملا کر آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہے یا بغض اور عناد ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی کلام کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر آپ بغض عناد کی نیت سے آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے گمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ جس طرح کا گمان رکھیں گے وہ آپ کے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا۔ اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں، ہدایت کی نیت سے آپ قرآن کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لیکن صرف آپ کے اندر اگر بغض ہے، عناد ہے، اور آپ نے کفر چھپایا ہوا ہے تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کا رسپانس ملے گا۔